अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब के केसों के हवाले से कुछ पेश रफ्त है, वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन आपको पता है गुज़िश्ता रात से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर दुबई लीक्स, प्रॉपर्टी लीक्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, तबसरे हो रहे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी प्रॉपर्टीज वंस अगेन, दुनिया में जिधर भी कोई स्कैंडल आता है हमारा जो हुक्मरान तबका है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वहां पे जरूर निकलती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो पहले ही डिक्लेयर्ड थी, ये तो पहले ही लोगों को हमने बताया हुआ था और ये बिल्कुल हमने जेन्युइन तरीके से खरीदी है। हो सकता है ऐसा ही केस हो। मेरा कोई ये कहने का मकसद नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी ने जनाब गैर कानूनी तौर पे रखी हुई थी और अभी अचानक सामने आ गई है। हो सकता है उन्होंने पहले डिक्लेयर किया हो, जिस तरह दोस्त जो है मुख्तलिफ काबिल एहतराम दोस्त वजाहतें वगैरह दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भारत के वजीर आजम है मोदी साहब, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मुल्क में? आज मैं आपको भारत के वजीर आजम मोदी की प्रॉपर्टीज के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि वो जो दुबई लीक्स हुई है उसमें जो प्रॉपर्टी लीक्स है उसमें बताया गया है कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा शहरी किसी भी मुल्क के जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज है उनका ताल्लुक भारत से है। तो अब भारत के जो वजीर आजम है मोदी साहब, उनकी प्रॉपर्टीज किस किस मुल्क में? जनाब उनकी प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, इवन भारत में भी नहीं है। जी हाँ जी, मोदी जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं उनके वो वजीर आजम है। हम उन पर बहुत तनकीद करते हैं, उनकी जो इंतहा पसंदाना सोच है उसके हवाले से बहुत सारी बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। मैं खुद भी तनकीद करता हूँ, दीगर लोग भी करते हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ आपको मोदी की वर्थ बता रहा हूँ जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उनकी दुबई तो छोड़ के भारत में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जी। लाहौर तो छोड़ के, लंदन तो छोड़ के लाहौर में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये मोदी कह सकते हैं। उनकी दुबई तो क्या भारत में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। टोटल उनके असासों की मालियत 3 करोड़ के करीब है, उसमें से भी कोई 2 करोड़ के करीब उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं। वो टिपिकल जो मिडिल क्लास ज़हनियत नहीं होती है कि फिक्स डिपॉजिट करके रख दें, मुश्किल वक्त में काम आएगा, वहां से कोई थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता रहेगा। उसके अलावा उनके पास जो बैंक में कोई एक आधे बैंक में कोई 80,000 रुपया और दूसरी जगह पे कहीं कोई 50,000 रुपया उनके पास है। ना कोई गाड़ी है उनके पास, ना उनका कोई घर है। और इसके साथ साथ गालबन कोई उन्होंने 9-1 लाख रुपए के सेविंग सर्टिफिकेट्स भी लेके रखे हुए हैं। अगेन वही के बुरे वक्त में जो है काम आ जाएंगे। और अगर आप हमारी हुक्मरान शराफिया को देखें, ये नहीं है मसला कि जनाब उनकी प्रॉपर्टी वहां पे उन्होंने डिक्लेयर की या नहीं की। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो पहले भी था और ये ना, ये मसला नहीं है। क्या एक ऐसा गरीब मुल्क, उसके हुक्मरान ऐसे होने चाहिए कि जिनकी हर जगह पे प्रॉपर्टीज हों, जहां पे अवाम की क्या हालत है वो हमारे सामने है। तो ये इशू है। जब पनामा आया था उस वक्त भी कहा गया कि जनाब ये तो कोई इशू नहीं है। अभी तक उसकी मनी ट्रेल क्या दी गई, किसी अदालत में दी गई, कुछ बताया गया। उस वक्त भी कहा गया कि लोग भूल जाएंगे। जी लोग अब नहीं भूलते, ये टिकटॉक का दौर है और इसमें जो कुछ भी आता है वो सामने नजर आता है। पर एनीवे मोदी साहब की प्रॉपर्टीज का तो आपको पता चल गया। अब निजाम अदल जो है उसके ऊपर हम बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं, बहुत सारी इश्यूज के ऊपर तनकीद होती है। अब फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की हुई और ट्वीट बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट है। फवाद चौधरी साहब ने लिखा है कि अडियाला में तवील कैद के बाद जिंदगी ये है कि पहले फैसलाबाद अदालत में पेश हुआ, फिर लाहौर, आज मुल्तान, कल फिर लाहौर और फिर रावलपिंडी। ये है वो निजाम इंसाफ जहां हुकूमत से इख्तलाफ होना गद्दारी करार दिया जाता है। अब अगर फवाद चौधरी साहब ने मुबैना तौर पे कोई गलत काम किया तो उनके ऊपर FIR हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि जी मुल्तान में भी मुकदमा, इधर भी मुकदमा, उधर भी मुकदमा? क्या ये इंसाफ के तकाजों पे पूरा उतरता है कि इस किस्म की FIR दर्ज कर दी जाए और फिर जो असल वकूआ है वो भी पूरा कंट्रोवर्शियल हो जाए, पूरा सियासी हो जाए? तो इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है। एक वीडियो पे देख रहा था, पीटीवी न्यूज ने शेयर की हुई थी। ASP हैं कोई शहरबानो नकवी साहिबा, उनकी, और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हुई थी कि इस्लामाबाद पुलिस अब कह रही है कि नशा नहीं होगा इस्लामाबाद में। बड़ी अच्छी बात है। दुनिया भर में पुलिस इस तरह के पैगाम देती है कि जनाब इस तरह के काम के लिए पुलिस क्या कर रही है। वो इंगेज भी करते हैं, कम्युनिटी से भी इंगेज करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी इंगेज करते हैं। तो इसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस वो मुआशरा बनाना चाहती है। अब वो इस्लामाबाद पुलिस कोई मुआशरा बनाने की ख्वाहिशमंद है, जिसके ऊपर श्री मजारी साहिबा ने कहा कि ये जो ये ASP साहिबा ये गुलबर्ग लाहौर की पहले पुलिस में वहां पे ASP थी। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान लाहौर पुलिस के ऊपर जो मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से इल्जामात लगते रहे वो आपके सामने है। पर एनीवे इन्होंने उस तरफ इशारा किया कि ये पहले वहां पे थी और अब IG साहब के साथ इस्लामाबाद आई हैं। उन्होंने कहा कि इनकी इंटेंशंस अच्छी हो सकती हैं,
لیکن اسلام آباد پولیس وہ جو معاشرہ بنانا چاہتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن لے ڈاؤن کرتا ہے کہ سوسائٹی کیسی بنے گی. پولیس معاشرے نہیں بناتی ہے، پولیس آئین اور قانون کے مطابق جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. ہاں، پولیس کے اندر کلچر ہوتا ہے، جس طرح میٹروپولیٹن پولیس کے اوپر الزام لگا کہ ان کے اندر ایک کلچر ہے کہ نسل پرستی کا کلچر ہے، انسٹیٹیوشنل ریسزم ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ایک تحقیق ہوئی. اسٹیون لارنس کا جو کیس تھا، اس کے بعد وہ ایک سیاہ فام لڑکا تھا، اس کا مرڈر ہوا، اور پھر جس طریقے سے اس کی تحقیق ہوئی اور بعد میں پھر ایک باقاعدہ کمیشن وغیرہ بنا، اس نے تحقیقات کی اور اس میں یہ سامنے آیا کہ ادھر جو کلچر ہے پولیس کا، اس کلچر میں یہ ایشو ہے. اب جو پولیس ہوتی ہے اس کے اندر جو کلچر ہوتا ہے پولیس کو، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح میٹروپولیٹن پولیس نے توجہ دی کہ کیوں انسٹیٹیوشنلی وہ ریسسٹ ہے، کیوں وہاں پہ یہ کلچر ہے. تو پاکستان کی جو پولیس کے اندر کلچر ہے اس کو اگر وہ بہتر کریں، وہ میرے خیال میں زیادہ توجہ دیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہو. وہ ایک اور ویڈیو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی جانوروں کے حوالے سے کوئی وہ بھی بنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں، لیکن جو انسان ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، ان کے تحفظ کا کلچر ہونا چاہیے. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کا کلچر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ 144 لگ گئی تو یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں. ایون کہ جب سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہو رہی تھی تو بیرسٹر گوہر کے گھر کے اندر پولیس چلی گئی اور پتا چلا کہ جی وہاں پہ کوئی مبینہ اشتہاری تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں جو پولیس کا کلچر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں معاشرے کو بنانے کے بجائے جو شری مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ضرورت ہے، شیربانو صاحبہ اور ان جیسے جو بہت ذہین فتین جو ہے پولیس افسران ہیں، ان کو جو اپنے ادارے کے اندر کلچر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی جو پولیس اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ جو پیغام ہے کہ نشے کے حوالے سے کہ اس کی زیرو ٹالرنس ہوگی، میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں اسلام آباد کے اندر جہاں پہ بھی ہیں وہ پولیس سے تعاون کریں. آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے پولیس سے شیئر کریں، کیونکہ یہ جو نشہ ہے یہ ہمارے معاشرے کو تباہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کو تباہ کرتا ہے. اس جنگ میں ہم سب کو مل کے اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ القادر ٹرسٹ والا جو کیس چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اس کو ملتوی کرنے کی درخواست کی گئی ہے. کچھ خبریں اس طرح آ رہی ہیں کہ شاید وہ آج اس کی سماعت نہ ہو سکے. دوسری جانب جو عدت والا کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت میں مفتی صاحب جو ہیں، جو اس میں سارے وہ گواہ ہیں، مین سٹار گواہ ہیں، ان کے پرانے بیانات چلائے کہ وہ کس طریقے سے عدت کے حوالے سے کیا موقف رکھتے تھے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کتنا تضاد ہے ان کی باتوں میں، ان کو تو مفتی کہتے ہوئے بھی میری زبان ڈگمگا جاتی ہے. بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اچھا، اس کیس کے اندر جو خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، جو سائفر کیس میں ریاست کے وکیل تھے، اب ان کے جونیئر وکیل نے عدالت میں یہ بتایا کہ ان وکیل صاحب نے بیرون ملک جانا ہے اور کوئی نجی ان کی مصروفیات ہیں، تو اگر وہ باہر چلے گئے تو یہ کیس لگتا ہے کہ طول پکڑ جائے. وہاں پہ سزائیں دینے میں، کیس چلانے میں کتنی جلدی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، لیکن اب اپیل کے معاملے پہ ہمیں وہ اتنی جلدی اور تیزی نظر نہیں آ رہی ہے. اس طرح علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پہ مامور جو لوگ ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، خاندان کی ان سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی اور وہ کافی فکر مند ہیں اس حوالے سے. اب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیازی صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے دلائل دینے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. اب بڑی خبر یہیں تک رک جائے گی، وہ آئیں گے، وہ دلائل دیں گے. تو اگر وہ آ کے دلائل دیتے ہیں، پہلی دفعہ قوم ان کو دیکھتی ہے تو وہ ایک بہت بڑی خبر بنے گی. اگر ویڈیو لنک خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی خبر بنے گی. اگر ویڈیو لنک خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی خبر بنے گی. اگر وہ آتے ہیں دلائل دیتے ہیں لیکن اس کو سٹریم نہیں کیا جاتا، وہ اگین خبر بنے گی. تو خبر تو ہر حالت میں بنے گی اور خبر کو تو عمران خان ڈومینیٹ کریں گے، سیاسی نیریٹو کو ڈومینیٹ کریں گے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کل اس مقدمے میں کیا یہ جو سیکیورٹی مسائل آج ہو رہے ہیں کل تک وہ حل ہو جائیں گے، کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ویسے معزز عدالت نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پنجاب حکومت کو بھی انہوں نے ہدایات دی تھی اور وفاق کو بھی. تو کل جناب پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں. ویسے خان صاحب نے کچھ چیزیں ہیں جو جس چیز کا انہوں نے ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ عمران خان کے اوپر اس وقت خود نیب کے کیسز ہیں اور خود ان قوانین میں اگر تبدیلی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو بھی اس کا فائدہ ہو. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی وہی پوزیشن ہوگی کہ جناب میرے اوپر جو مقدمات ہیں یہ بھی چلائے جائیں،
کھلی عدالت میں چلائے جائیں اور جو دیگر کے اوپر مقدمات ہیں وہ بھی کھلی عدالت میں چلائے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکمران اشرافیہ جن کی دنیا بھر میں جائیدادیں نکل رہی ہیں وہ ایسے قانون بنائیں کہ جہاں پہ وہ خود ہی مبینہ کرپشن کے لیے اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں یا ایک طرح سے کہیں کہ جناب یہ مقدمہ اب یہاں پہ نہیں چلے گا وہاں پہ چلے گا. تو اس کے اوپر خان صاحب کا جو پہلے موقف تھا وہی موقف وہ دوبارہ لیں گے, اور اس حوالے سے ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے پوائنٹس وغیرہ بھی کوئی نوٹ کیے ہیں جو آ کے وہ عدالت کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے. اچھا, جنوبی پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک سیکٹریٹ کھولا تھا. جنوبی پنجاب کی عوام کا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ ہر کام کے لیے ہمیں لاہور آنا پڑتا ہے, وہاں پہ سیکٹریز ہونے چاہیے, وہاں پہ گورنمنٹ کے محکمے ہونے چاہیے جنوبی پنجاب میں تاکہ لوگ وہاں پہ جا سکیں. لیکن اب جنوبی پنجاب کے محکموں کی سیکٹریوں پر جو تقرریاں ہیں وہ روک دی گئی ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے. ایک نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے لاہور کے محکموں کے سیکٹریوں کو جنوبی پنجاب کے سیکٹریوں کے ایڈیشنل چارج مل گئے ہیں. لاہور تحریک انصاف جنوبی پنجاب سیکٹریٹ غیر فعال کر دیا گیا, یہ جناب رپورٹ کر رہا ہے ایک نیوز. اب اس سے کیا کسی سیاسی جماعت کو نقصان ہوگا یا کسی سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں نقصان تو پاکستان کی عوام کا ہی ہوگا, اور وہی جو جنوبی پنجاب کی عوام ہے جو بار بار اپنی محرومیوں کا ذکر کرتی ہے. میرے خیال میں وہاں پہ سیکٹریٹ نہ صرف فعال ہونا چاہیے بلکہ اس میں جو جتنی بھی چیزیں جن کے لیے ان کو لاہور آنا پڑتا ہے ان کو یہاں نہ لاہور نہ آنا پڑے, وہیں پہ ان کے سارے کام ہونے چاہیے. ایک اور خبر جو ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق بجلی کی قیمت میں یونٹ میں 7 روپیہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے کیا حالت ہے, کتنا بڑا کشمیر میں احتجاج ہوا, وہاں پہ تو سستی بجلی ملے گی, دیگر علاقوں میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمت کتنی زیادہ ہے. خطے کے مقابلے میں پاکستان غالباً سب سے زیادہ مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اور پاکستانی قوم سب سے زیادہ بلز دے رہی ہے. اب اگر اس کے اوپر ٹیرف مزید 7 روپیہ اوپر جائے گا تو یقیناً اس سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.